سب سے پہلی اور بنیادی چیز کہ اہل البیت ہیں کون؟ اہل البیت کن کو کہا جاتا ہے؟ کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود محبت کر کے گئے ہیں، پیار کر کے گئے ہیں اور اپنی امت کو درس دے کر گئے۔ سب سے پہلا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ احزاب اور 21واں پارہ جی ختم ہو رہا ہے، اینڈ ہو رہا ہے، وہاں سے آیت نمبر ہے جی 28 نمبر آیت سے لے کر 34 نمبر آیت تک، ٹوٹل یہ 7 آیتیں بنتی ہیں۔ یہ پورے کا پورا رکوع، یہ 7 آیتیں اور پورا رکوع اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ کی بیویاں اور ہماری مائیں، ان کے متعلق باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ پیغمبر کی بیویاں یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ ہمارا خرچہ بڑھایا جائے، ہمارا خرچہ جو ہے نا اتنے میں گزارا نہیں ہوتا، خرچہ بڑھایا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی بیویوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے محبوب اپنے بیویوں کو یہ کہہ دے ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی زندگی چاہتی ہو، دنیا کا مال و متاع چاہتی ہو، ٹھیک ہے، فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو میں تمہیں دنیا کا بہت سا مال، دولت، سونا، چاندی یہ تمہیں دے کر اپنے نکاح سے فارغ کرتا ہوں، اپنے نکاح سے رخصت کرتا ہوں، طلاق دے دیتا ہوں۔ لیکن وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، پھر اسی فقر میں اسی طرح نبی کے ساتھ گزارا کرنا ہوگا۔ یہاں سے اللہ نے بات شروع کی، پھر آگے اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہاری نسبت بہت بلند ہے کہ تم جو ہے اللہ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء اور آخری نبی کی بیویاں ہو، تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تو جب عام عورتوں کی طرح تمہاری حیثیت نہیں ہے تو لہٰذا تمہارا کام کیا بنتا ہے؟ اپنے گھر میں رہو اور زیب و زینت اختیار باہر نکل کر نہ کرو، اور عام لوگوں کی طرح باہر نکل گفتگو نہ کرو۔ اور آگے پھر اللہ نے فرمایا اسی بات چلتی میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ تو یہ ارادہ کرتا ہے کہ ہر قسم کی کفر کی، شرک کی گندگی اللہ تعالیٰ اے اہل بیت تم سے دور کر دے۔ اور اگلی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، کہ جو تمہارے گھروں میں اللہ کے کلام کی آیتیں اور اللہ کے محبوب کی حدیثیں جو پڑھی جاتی ہیں نا، ان کو یاد کیا کرو، ان کو ذکر کیا کرو، ان کو تلاوت کیا کرو۔ اب یہ پورے کا پورا کا رکوع کا میں نے آپ کے سامنے خلاصہ عرض کیا ہے۔ اس رکوع کے اندر جو ہے نا آیت نمبر جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا آیت نمبر 33 کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے اہل بیت اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہر قسم کی گندگی، نجاست، غلاظت اور شرک کی پلیدگی اللہ تعالیٰ تم سے دور کر دے۔ تو خطاب کن کو ہوا جی؟ اہل البیت کن کو کہا گیا جی؟ نبی کی بیویوں کو۔ تو قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ اہل بیت کا لفظ قرآن نے اور اللہ رب العالمین نے نبی کی بیویوں کے اوپر بولا ہے۔ اور اس طرح ایک دو اور مقام اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جہاں پر اہل بیت وہ بیوی کے اوپر ہی لفظ بولا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، وہ واقعہ آپ نے سنا ہو نا، موسیٰ علیہ السلام کو ان کے والدہ نے دریا کے اندر ڈال دیا، موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے فرعون کے دربار میں پہنچ گئے۔ تو آپ جو ہے نا دودھ پلانے کی باری آتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام دودھ ہی نہیں پی رہے کسی عورت کا، تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن جو پیچھا کرتے کرتے فرعون کے دربار میں پہنچی تھی نا، وہاں پر قرآن نے کیا الفاظ استعمال کیے؟ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کی بہن نے کہا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، کیا میں اہل بیت کے بارے میں نہ تمہیں بتاؤں کہ جو کہ اہل بیت اس بچے کی پرورش کرے، اس بچے کو دودھ پلائے۔ تو دودھ کس نے پلانا تھا جی؟ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے۔ تو ماں کو، والدہ کو، بیوی کو قرآن اہل بیت کہہ رہا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کا عالم ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، رب سے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اللہ بیٹا عطا فرما دے، تو اللہ نے دعا سن لی۔ فرشتہ آتا ہے اور آ کر جو نا ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں آ کر خوشخبری دیتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا رب نے آپ کی دعا کر لی، دعا آپ کی سن لی ہے، اب آپ کے یہاں نا اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی وہ بڑی حیران ہوتی ہے کہ میں عالد انا وعجوز ھذا بعلی شیخا، کہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرا یہ خامد یہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے، اس عمر میں رب ہمیں بیٹا دے گا، بڑی حیران ہوتی ہے۔ تو فرشتہ وہاں پر کیا کہتا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے اتعجبین من امر اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت
وہاں پر بھی اہل بیت کا لفظ کہ اے اہل بیت، اے پیغمبر کی نبی کی بیوی، آپ اللہ کے اس حکم کے اوپر، اللہ کے اس فیصلے کے اوپر تعجب کر رہی ہیں، حیران ہو رہی ہیں، حالانکہ اللہ نے کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں آپ اہل بیت کے اوپر نازل کی ہیں۔ تو یہاں پر بھی اہل بیت کس کو کہا گیا جی؟ نبی کی بیوی کو۔ کس کو کہا جی؟ نبی کی بیوی کو۔ تو یہ قرآن کے 3 مقام میں نے آپ کے سامنے، 3 آیتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ جہاں پر اہل بیت کا لفظ وہ نبی کی بیوی کے اوپر اور عورت کے اوپر بولا گیا ہے، تو جس سے ہمیں یہ بات سمجھ لگی کہ اہل بیت کا سب سے اول مصداق، سب سے زبردست اور قرآن کے مصداق وہ کون ہے جی؟ نبی کی بیویاں۔ آپ کے اہل بیت کا مصداق نبی کی بیوی ہے۔ تو جہاں جہاں پر اہل بیت کا لفظ آئے گا، جہاں جہاں پر اہل بیت کے فضائل بیان ہوں گے، اہل بیت کے مقدس ترانے گائے جائیں گے، وہاں پر سب سے پہلی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور ہماری مائیں ہوں گی۔ اچھا، اس کے بعد حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، بڑی تفصیلی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنتی عورتوں کی سردار، اس کے گھر میں تشریف لاتے اور آپ نے کالی کملی، آپ کے پاس ایک چادر ہے، حدیث ردا اس کو کہا جاتا ہے، آپ نے چادر پھیلائی اور چادر کے اندر سیدنا حسن کو لیا، سیدنا حسین کو لیا، سیدہ فاطمہ کو لیا اور سیدنا علی کو لیا۔ کتنے افراد ہو گئے جی؟ 4۔ ایک رسول اللہ، اور کتنے ہو گئے؟ 5۔ یہ اس وجہ سے نا پانچ تن پاک کہا جاتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں سارے پاک ہیں، لیکن جو پانچ تن پاک کا عقیدہ گڑا گیا نا، وہ اس حدیث کی وجہ سے گڑا گیا۔ ہمارے نزدیک تو سارے پاک ہے، جن نے کلمہ پڑھ لے وہ سارے پاک ہے۔ تو بہرحال جی یہ 5 افراد جو ہے نا اس چادر کے نیچے، ایک رسول اللہ، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسنین کریمین، سیدنا حسن اور سیدنا حسین۔ اب رسول اللہ نے چادر کے اندر ان 5 کے افراد چادر کے اندر ہیں اور فرمایا، اللہ کے محبوب نے دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے گھر والے، یہ بھی میرے اہل بیت والے، یا اللہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اللہ جو تو نے شرک اور کفر کی گندگی دور کرنے کا وعدہ کیا ہے نا، یا اللہ ان میرے اہل بیت سے بھی شرک کی اور کفر کی گندگی کو دور کر دے۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنی مبارک زبان سے، اپنی وحی والی زبان سے، وما ینطق عن الہوا والی زبان سے اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کو، سیدنا علی، سیدنا فاطمہ اور سیدنا حسنین کریمین کو بھی اہل بیت کے اندر شامل فرما لیا۔ تو ہمارے لیے جی دونوں قابل احترام ہیں۔ ہم کہتے ہیں اہل بیت کا جہاں جہاں پر لفظ بولا جائے گا وہاں پر آپ کی بیویاں وہ بھی مراد ہوگی اور آپ کی آل اولاد وہ بھی مراد ہوگی۔ جہاں جہاں پر اہل بیت کے فضائل بیان ہوں گے وہ سارے کے سارے فضائل آپ کی بیویاں اور ہماری مائیں ان کے اوپر بھی فٹ ہوں گے اور آپ کی جو آل اولاد ہے ان کے اوپر بھی فٹ ہوں گے۔ حتیٰ کہ اپنی بات کو مزید پکا کرنے کے لیے میں ایک حدیث بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جی، 6225 حدیث کا نمبر ہے، غدیر خون والی حدیث، بڑی مشہور حدیث، میں نے کئی مرتبہ یہاں پر بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری حج سے نا واپس آ رہے ہیں، تو خم نامی گاؤں، خم اس گاؤں کا نام تھا اور غدیر کہتے ہیں تالاب کو، اس گاؤں میں بہت بڑا پانی کا تالاب تھا۔ اس غدیر خم، اس تالاب والی جگہ پہ رسول اللہ نے پڑاؤ کیا، یعنی وہاں پر ٹھہرے اور وہاں پر آپ نے ایک خطبہ دیا کہ لوگوں میں بھی ایک انسان ہوں، ان قریب جو ہے نا مجھے اللہ کی طرف سے موت کا بلاوا آئے اور میں اس موت کے اوپر جو ہے نا لبیک کہتا ہوں، اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جاؤں۔ وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، لوگوں میں 2 باری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اور یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور دوسری چیز، میں اہل بیت تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، یہ 3 مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگوں میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف کرنا، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تو وہاں پر جب یہ حدیث چلتی ہے نا، تو جو حدیث بیان کرنے والے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام کیا جی صحابی کا؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ چیزیں یاد ہو جائیں۔ تو حضرت زید بن ارقم جو اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں نا، ان کے شاگرد پوچھتے ہیں، ان کے شاگرد جو ہے نا ان سے سوال کرتے ہیں، یا زید الیس نساؤہ من اہل بیتی، اے زید، اے استاد جی بتائیں تو صحیح، کیا رسول اللہ کی بیویاں وہ اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ تو حضرت زید بن ارقم صحابی رسول جو کہ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نساؤہ من اہل بیتی، اللہ کے نبی کی بیویاں وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں۔
اور اہل بیت میں کون کون شامل ہے؟ اور کہتے ہیں جی آل علی سیدنا علی کی اولاد، آل عقیل حضرت عقیل کی اولاد، آل جعفر حضرت جعفر کو یہ حضرت علی کے بھائی ہیں، اور آل عباس حضرت رسول اللہ کے چچا عباس، ان کی آل اولاد یہ بھی اہل بیت ہے۔ تو کیا پتہ چلا جی اس پوری گفتگو کا خلاصہ اور اس حدیث کو جو آپ کے سامنے رکھنے کا عرض کرنے کا مقصد کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ کی بیویوں کو تو اہل البیت مانا اور پیغمبر کی جو آل اولاد تھی اس کا انکار کر دیا، اور ان کو کہا جاتا ہے جی کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ ناصبی، کہ جو کہ رسول اللہ کی آل اولاد کے اوپر تبرہ کرتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے کیا کیا، آپ کی آل اولاد سیدنا حسنین کریمین کو تو اہل بیت مانا لیکن نبی کی بیویوں کا انکار کر دیا کہ نہیں وہ اہل بیت ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو رافضی کہا جاتا ہے۔ ہم نہ رافضی ہیں نہ ہم ناصبی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی بیویاں، آپ کی جو ازواج اور ہماری مائیں وہ بھی اہل بیت ہیں قرآن کی وجہ سے، کیونکہ قرآن ان کو اہل البیت کا ہے، اور آپ کی آل اولاد، آپ کا کنبہ، آپ کا جو اولاد ہے یہ بھی اہل بیت ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ نہ ہم قرآن کی وجہ سے حدیث کا انکار کرتے ہیں، نہ ہم حدیث کی وجہ سے قرآن کا انکار کرتے ہیں، ہم دونوں کو اہل البیت مانتے ہیں، دونوں کو ہم اپنے ماتھے کا جومر مانتے ہیں۔ تو اب جی جتنے بھی فضائل، جتنی بھی میں اہل بیت کے شان میں جو حدیثیں پڑھوں گا، آپ نے سمجھ لینی ہے کہ یہ اہل بیت کی جو شان بیان ہو رہی ہے نا، یہ رسول اللہ کی بیویاں بھی اس میں آ جاتی ہیں اور رسول اللہ کی آل اولاد بھی اس میں آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بڑا ہی کمال کا جملہ جی، حضرت ابوبکر صدیق کا سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے والا جملہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے جی 3751 3751 حدیث کا نمبر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارقبوا محمدن، لوگوں تو اسی سارے کلمہ پڑھن والے رسول اللہ کا قرب تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ یا رسینا اللہ دے محبوب دے قریب ہو جائیے، ہم اللہ کے محبوب کے پیارے بن جائیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایک قاعدہ، ایک جملہ آپ کے سامنے اور میرے لیے بول دیا کہ اگر تم محمد الرسول اللہ کا قرب چاہتے ہو، رسول اللہ کی آنکھوں کا تارا بننا چاہتے ہو، رسول اللہ کی پیار اور محبت کے حقدار بننا چاہتے ہو، تو ارقبوا محمدن فی اہل بیتہ، تو رسول اللہ کا قرب آپ کے اہل بیت کی محبت کر کے تلاش کرو۔ کون کہہ رہا جی یہ جملہ کس کا جی؟ سارے نے بول رہے یار مزہ نہیں، کوئی کس کا یہ جملہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ میں نے کیوں آپ سے بلایا، کیوں آپ کو بار بار بلا رہا ہوں اس جمعے میں؟ اس لیے کہ معاملہ، یہ موضوع انتہائی حساس ہے کہ جو اہل بیت کے محب تھے، جو اہل بیت کے جانثار تھے، ان کو اہل بیت کا دشمن بنا کے پیش کر دیا گیا۔ دیکھیں جی حضرت ابوبکر صدیق جیسا امت کا محسن، جب وہ خود یہ بات کر، صحیح بخاری ہماری جو ہے نا اہل سنت کی سب سے مین کتاب کے اندر یہ حدیث ہے، سب سے مین کتاب کے اندر ابوبکر صدیق کا یہ جملہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر محمد الرسول اللہ کی محبت پانا چاہتے ہو نا، محمد الرسول اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، آپ کے اہل بیت کے ساتھ پیار کرنا شروع کر دو۔ یار یہ بندہ کیسے اہل بیت کے اوپر ظلم کر سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے جی یہ کیسے بندہ جو کہ خود یہ کہہ رہا ہو کہ اللہ کے محبوب کی محبت چاہتے ہو تو آپ کے اہل بیت کے ساتھ پیار کرنا شروع کر دو، یہ اہل بیت کا حق کیسے کھا سکتا ہے یار؟ یہ اہل بیت کا دشمن کیسے ہو سکتا ہے جو کہ ساری زندگی اہل بیت کی محبت میں گزارے اور لوگوں کو اہل بیت کی محبت کا درس دے؟ وہ کیسے جی آج اسی شخص کو اہل بیت کا گستاخ قرار دے دیا گیا، اہل بیت کا دشمن بنا کے پیش کر دیا گیا، حالانکہ وہی ہمارے اہل سنت کے سب سے پہلے امام، سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں محمد الرسول اللہ کی محبت چاہتے ہو تو آپ کے اہل بیت کے ساتھ پیار شروع کر دو، آپ کے اہل بیت کے ساتھ محبت شروع کر دو۔ جب تم اہل بیت کے ساتھ محبت شروع کرو گے، پیار شروع کرو گے، ان کی گیت گانا شروع کر دو گے تو تم آٹومیٹکلی محمد الرسول اللہ کے پیارے بن جاؤ گے، تم آٹومیٹکلی محمد الرسول اللہ کے جو ہے نا قریب ہو جاؤ گے۔ تو اہل البیت کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ پیار کرنا اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ یہ اہل البیت کے ساتھ پیار کرنا یہ ہمارے جنت اور جہنم کا، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہماری جنت اور جہنم کا فیصلہ اس کے اوپر ہونا ہے۔ جو بندہ اہل البیت کے ساتھ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، وہ جنت کا حقدار ہے، لیکن جو بندہ اہل البیت کے ساتھ محبت نہیں کرتا، پیار نہیں کرتا، ان کا بغض اپنے سینے میں رکھتا ہے، سر جی وہ نمازہ پڑھے، حج کرے، عمرے کرے، زکوٰۃ ادا کرتا رہے اور اعتکاف پہ اعتکاف کرتا رہے، کوئی عمل اس کا قابل قبول نہیں ہے۔ اس طرح میں نے اپنی طرف سے نہیں بات کی، آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر اس ممبر کے اوپر ہم نے کوئی بات بناوٹی من گڑت وہ نہیں کرتے الحمدللہ۔ تو یہ جی حدیث ہے مستدرک حاکم کی
4712 حدیث کا نمبر ہے. اور مستدرک للحاکم پتہ کون سی کتاب ہے؟ امام بخاری اور امام مسلم نے نا حدیثیں جمع کی ہیں. ان سے جو حدیثیں رہ گئی تھی نا، پھر ان کے بعد جو آئے امام انہوں نے جو امام بخاری اور امام مسلم سے جو حدیثیں رہ گئی تھی نا، ان کو اپنی کتاب کے اندر جمع کی ہے. ان میں سے کچھ صحیح بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے یہ ساری کوشش کی ہے کہ میں جو امام بخاری رحمہ اللہ کا حدیث لینے کا لکھنے کا جو معیار تھا نا، کہ کس طرح کے بندے سے حدیث لینی، کس طرح کے بندے کی حدیث نہیں لینی، اور جو امام مسلم کا جو معیار تھا اسی معیار کے مطابق انہوں نے حدیثیں جمع کی اور اپنی کتاب کا نام رکھا جی مستدرک للحاکم. اس کو مستدرک علی الصحیحین بھی کہا جاتا ہے کہ جو صحیحین کی حدیثیں رہ گئی تھی وہ انہوں نے جمع کی. اس کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور یہ اسلام 360 کے اندر، اسلام 360 ایپ جو ہے نا اس کے اندر بھی یہ کتاب موجود ہے. اس کا حدیث کا نمبر دے رہا ہوں 4712 4712. اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام، کہ اگر کوئی بندہ وہ جو ہے نا حجر اسود اور مقام ابراہیم، کنی پیاری جگہ جی، ہم مسلمان جو ہے نا ترستے ہیں تڑپتے ہیں وہاں پر جانے کے لیے. رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر کوئی بندہ اس مقام پہ کھڑے ہو کر بھی صلی نمازیں پڑھے، فرض نمازہ کے اندر جی میری ساری نمازیں میری بیت اللہ کے اندر ہوندی ہیں، اور جو ہے وہ سامہ اور روزے رکھتا رہے اور وہاں پر بیت اللہ کا طواف کرتا رہے، اتنے بڑے بڑے نیک اعمال وہ کرتا رہے، لیکن کیا ہوا؟ وہ مبغض لأہل بیت محمد، لیکن اس کے دل کے اندر اہل بیت محمد الرسول اللہ کے اہل بیت کا بغض ہوا، داخل النار، تو سیدھا بغیر سٹاپ تو جہنم کے اندر جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے نیک عمل تو کیے، اس کے عمل تو بڑے بڑے عالی شان تھے کہ اس نے جو ہے نا روزے بھی رکھے ہیں، نمازیں بھی پڑھی ہیں، اور نمازیں بھی کوئی عام جگہ پہ نہیں، بیت اللہ کے اندر اور حجر اسود کے سامنے مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتا رہا اور روزے بھی رکھتا رہا، سارے بڑے بڑے نیک اعمال کیے. لیکن کیا ہے کہ اس کے دل کے اندر اہل بیت کا بغض تھا، اہل بیت سے وہ نفرت کیا کرتا تھا. اور اہل بیت کے اندر میں نے بتا دیا نبی کی بیویاں بھی ہیں اور نبی کی آل اولاد بھی ہے. تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ اس کے اس نیک اعمال کا کوئی لحاظ نہیں کرے گا، اٹھا کر اس کو جہنم میں ڈال دے گا. تو ہماری جنت اور جہنم کا فیصلہ یہ ہونے والا ہے، ہمارے ایمان کا فیصلہ اس بنیاد کے اوپر ہونا ہے. تو کیوں نہ جی ہم اپنے نبی کے اہل البیت سے محبت کریں، کیوں نہ ان کے محبت کے ترانے گائیں، اور کیوں نہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ لوگوں اہل البیت کے اصلی وارث ہم ہیں، اہل البیت کا اصل نام لینے والے وہ ہم ہیں، اور جو اصلی اہل البیت کے محب تھے ان کو جو ہے نا آج گستاخ بنا کے پیش کر دیا گیا. اے جی اہل بیت انہوں نہیں مانتے، اے حسینی نہیں ہے، اے فلانے نہیں مانتے. تو آج میں نے بتا دیا کہ ہم جی قرآن کے مطابق رسول اللہ کی ازواج کو بھی اہل البیت مانتے ہیں، اور حدیث کے مطابق رسول اللہ کی جو آل اولاد ہے اس کو بھی ہم اہل البیت مانتے ہیں. اور ہم اہل البیت کے ساتھ محبت کیوں نہ کریں جی؟ کیوں نہ ترانے اہل البیت کے گائیں کہ اللہ کے محبوب یہ خود ہمیں تعلیم دے کر گئے، اپنی امت کو حکم دے کر گئے ہیں کہ لوگوں میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، میرے اہل بیت کا خیال کرنا، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. جو ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے غدیر خون والی حدیث، اس میں رسول اللہ 3 مرتبہ اپنی امت کو یہ درس دے کر گئے کہ لوگوں میرے اہل بیت کے بارے میں رب سے ڈرتے رہنا، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف کرنا، جس کی وجہ سے ہمیں یہ مجبور کرتی ہے اور ہمیں اس بات کو ابھارتی ہے کہ ہم اہل البیت کے ساتھ کیا کریں جی؟ محبت کریں، پیار کریں، ان کے ساتھ الفت رکھیں. آئیے جی اگلی وجہ کہ ہم کیوں اہل البیت کے ساتھ محبت نہ کریں جی، کیوں نہ پیار کریں؟ آپ کی آل آپ کی اولاد سیدنا حسنین کریمین، ان کے ساتھ ہم پیار کیوں نہ کریں؟ ایک مرتبہ نا جی سنن نسائی کی حدیث ہے 1142 حدیث کا نمبر ہے. ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز، مغرب یا عشاء کا وقت تھا، آپ نے جو ہے نا اپنے بچے سیدنا حسین کو اٹھایا ہوا ہے اور آپ جو ہے نا مسجد کے اندر لے کر آ گئے. آپ نے سیدنا حسین کو نا بٹھا کر نماز شروع کر دی، نماز پڑھانی شروع کر دی. صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا سجدہ لمبا کیا، اور اتنا لمبا سجدہ کیا ہم جو ہے نا حیران ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ پیش آیا کہ پتہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ کیا نہیں کرتے تھے، لیکن یہ کیا ہوا آپ نے سجدہ ہی اتنا لمبا کر دیا. صحابی کہتے ہیں میں نا ذرا تو چوک کے تھوڑی جی اوپر دیکھا کہ معاملہ کیا ہوا، تو رسول اللہ بھی سجدے میں تھے اور آپ کا جو بیٹا آپ کا نواسا آپ کی کمر کے اوپر سوار تھا، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا سجدہ لمبا کیا. پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ کرام نے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ آج آپ نے جو ہے نا سجدہ لمبا کیا، کیا کوئی وحی نازل ہو رہی تھی، یا کہ آپ نے سجدہ لمبا کرنے کی یا رسول اللہ وجہ کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ لوگوں نہ ہی کوئی وحی اتر رہی تھی، نہ ہی کوئی حادثہ پیش آیا،
بلکہ وجہ یہ تھی کہ میرا پتر میرا نواسا وہ میری کمر کے اوپر سوار تھا، تو میں نے مناسب نہ سمجھا کہ اپنا سار مبارک جو ہے نا اٹھاؤں اور میرا نواسا نیچے گر جائے۔ کیسا پیار کیا جی، کیسی محبت کی ہے کہ آپ نے اپنے نواسے کی خاطر، اپنے بیٹے کی خاطر جو ہے نا سجدہ لمبا کر دیا، تاکہ میرے بچہ جو کھیل رہے نا کھیلتا رہے، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو جب اللہ کے محبوب پیغمبر خود اپنے اہل بیت کے ساتھ پیار کر کے گئے ہوں اور امت کو یہی درس دیا ہو، تو ہم کیوں نہ جی پیار کریں، کیوں نہ جو ان کے گیت گائیں، کیوں نہ ان کے ترانے پڑھیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں جی، جمعہ پڑھا رہے ہیں، دیکھ رہے جمعہ کتنا اہم ہوتا ہے، جمعہ پڑھا رہے ہیں جی، خطبہ ہو رہا ہے، آپ ممبر پر کھڑے ہیں، ممبر پر کھڑے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ نا مسجد کے دروازے سے سیدنا حسنین کریمین، سیدنا حسن اور حضرت سیدنا حسین دونوں پر آنا آئے، اور جو ہے نا وہ بڑا دیکھا نا چھوٹا بچہ وہ صحیح چل نہیں پاتا، وہ گرتے گرتے جو ہے نا آ رہے ہیں۔ لو جی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جی خطبہ چھوڑا ہے، خطبہ چھوڑ دیا، ممبر بھی چھوڑ دیا، خطبہ چھڑ کے ممبر چھڑ کے آپ نیچے آئے، اپنے دونوں نواسوں کو اٹھایا اور دوبارہ لا کر جو ہے نا ممبر کے پاس بٹھایا، اور پھر دوبارہ آپ نے جو ہے نا خطبہ شروع کیا۔ اور جو نبی اپنے نواسوں کے لیے، اپنے اہل بیت کے لیے ممبر چھوڑ رہا ہے، کیا کہ وہ محبت اپنے امت کو یہ سکھا رہا ہے کہ اگر آپ جو ہے نا خطبہ بھی دے رہے ہوں تب بھی حسنین کریمین آ جائیں، حضرت حسن حسین آ جائیں، تو اسے ممبر چھوڑ دو، خطبہ چھوڑ دو، آپ ان کو دیکھیں۔ تو جی کیوں ہم ان کے ساتھ پیار نہ کریں، کیوں ان کے گیت نہ گائیں، کیوں ان کے ساتھ محبت نہ کریں، اور کیوں ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبت نہ ہو؟ نہ جی نہ، ضرور ہوگی ہمارے لیے ان کی محبت، اور ان کے ساتھ پیار ضرور ہوگا۔ اور جی آخری بات ختم کرتے ہیں، اہل بیت کی بات آپ بڑی کر لی، سن لی، اور مجھے یہاں پر نہیں لگتا کہ کوئی بھی اہل بیت کے ساتھ پیار کرنے والا نہ بیٹھا ہو، سارے اہل بیت نہ پیار کر دے، سبھی کے دلوں میں اہل البیت کے بارے میں محبت ہے، احترام ہے، الفت ہے، لیکن ادا کوئی جو ہے نا عملی نمونہ بھی تو ہونا چاہیے کہ نہیں جی، یعنی اس کا اظہار بھی تو ہونا چاہیے کہ نہیں جی۔ ایسے بھی نہیں نا بس جی بندہ زبانی کلامی تو کہے جی میں بڑا محب اہل بیت ہے اور منو بڑی اہل بیت نہ محبت ہے، میں بڑا وڈا حسینی ہے، لیکن اس کے اعمال بالکل زیرو۔ یہ جی تین آپ کے سامنے سنتے ہیں، عرض کرنے لگا ہوں، تین عظیم الشان سنتے ہیں جو کہ اہل البیت نے آپ کے سامنے اور میرے سامنے ذکر کی ہیں، جو اہل البیت نے نقل کر کے ہم تک پہنچائی ہیں۔ یہ ایک ٹیسٹ ہے کہ جو بھی بندہ ان سنتوں پر عمل کر رہا ہوگا، جو بھی بندہ ان سنتوں کے اوپر عمل کرتا ہوگا، وہ اہل البیت کے ساتھ محبت کرتا ہوگا، اس کی محبت اصلی ہوگی، اس کی محبت سچی ہوگی۔ لیکن جس کی زندگی کے اندر اہل البیت کی یہ تین سنتیں نہیں ہوں گی، بس وہ دعوے وہ پھر جتنا مرضی اپنے آپ کو وڈا حسینی کہہ لے، جتنا مرضی وڈا اپنے آپ کو اہل البیت کا محب کہہ لے، اس کی محبت جعلی ہے، اور جتنے مرضی جو ہے نا نعرے لگا لے، اس کے نعرے سارے کے سارے جعلی سمجھی جائیں گے، کہ جب وہ اہل البیت کی بیان کردہ روایات اور اہل البیت کی بیان کردہ سنتوں کے اوپر یہ عمل کرتا ہے، کیسا یار حسینی ہے، کیسا وہ اہل البیت کے ساتھ محبت کرنے والا ہے کہ اہل البیت کی سنتوں کے اوپر عمل کرتا۔ تو جی پہلی سنت جو کہ اہل البیت نے ہم تک پہنچائی، اہل البیت نے ہم تک جو ہے نا نقل کرتے ہوئے وہ حدیث ہم تک پہنچی، وہ حدیث سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، 1425 حدیث کا نمبر ہے، 1425 سنن ابی داؤد۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعائے قنوت سکھائی تھی، دعائے قنوت منو سکھائی تھی، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت۔ یہ دعا سکھا کر اللہ کے نبی نے مجھے یہ کہا تھا کہ یہ دعا اپنے وطروں میں پڑھا کرو۔ یہ روایت کون بیان کر رہے ہیں جی؟ حضرت سارے نے بول رہے ہیں، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے، کیا ہم اپنے وطروں میں یہی دعا پڑھتے ہیں جی؟ کیوں جی؟ ہون آئے یہ عملی مظہر اہل البیت کی محبت کا نا ہون پتہ چلنا ہے، کیونکہ نعرے تو سارے لگا لیں گے اور جو ہے نا جھنڈے تو سارے اٹھا لیں گے، مقصد یہ ہے کہ یہاں پر آ کر پتہ چلے گا کہ اہل البیت نے جو دعائے قنوت، جو وطر کی دعا ہمیں بتائی سکھائی ہے، کیا ہم نے اپنے وطر میں وہ دعا رکھی ہے؟ ہم نے تو اپنے وطروں میں یہ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک یہ پڑھتے ہیں، اور اہل البیت کون سی دعا ہمیں سکھا رہے ہیں؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت۔ دیکھ لیں، جائیں جی تلاش کریں، اور جو ہے نا لوگوں کو سے پوچھیں کہ بھائی تو حسین دا منن والا
حضرت حسن کا ماننے والا ہے, اہل البیت کے ساتھ تجھے محبت ہے, وہ سینہ چوڑا کر کے کہ ہاں ساڈے تو اڈا کوئی اہل بیت کا محبت ہے ہی نہیں. اسے پوچھا وطر کے اندر دعا کون سی پڑھتے ہو, وطر کے اندر کون سی دعائیں قنوت پڑھتے ہو؟ وہ کہے گا جی اللہم انا نستعینک کا مولوی نے سانو یہی سکھایا. تو یہ تو اہل البیت کی دعا نہیں ہے, اور رسول اللہ نے کبھی یہ دعا اپنے وطر میں پڑھی نہیں ہے. آپ کو تو جعلی دین بتایا گیا ہے, آپ کو تو ہر مسئلہ ہی نیا 2 نمبر بتایا گیا ہے. اہل البیت نے جو دعائیں قنوت آپ کو سکھائی ہے, بتائی ہے, وہ ہے جی اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت. یہ حدیث کا نمبر میں نے آپ کو بتا دیا. اگر آپ کی محبت سچی ہے, آپ سچے اہل البیت کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں, تو آپ کی فطر کے اندر بھی دعا بھی آج سے یہی ہونی چاہیے. کیوں جی کرو گے جی؟ اہل بیت نے محبت کر دیو کہ نہیں سارے؟ پھر جی اہل بیت نے جی دعا سانو سکھائی ہے, سارے وطراں دے اندر دعا بھی وہی ہونی چاہیے. دوسری دعا جی حضرت سیدنا علی, اللہ اکبر. دیکھو جی علی دے منن آ رہے ہو, آج سارے جو ہے نا علی کا نام لیتے ہیں, مولا علی کا نام لیتے ہیں, اور جو ہے نا مولا علی کے ساتھ محبت کے دعوے کرتے ہیں. اور کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ مولا علی نے آپ کو وطروں کی دعا کون سی سکھائی ہے؟ مولا علی نے آپ کو وطر کے اندر دعا پڑھنے کا کیا تعلیم دی ہے؟ حضرت سیدنا علی سے روایت ہے 1427, وہی کتاب ہے سنن نبی داؤد 1427 حدیث کا نمبر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی, اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک. کتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ میں جو ہے نا تیرے غصے سے پناہ مانگتا ہوں اور تیری رضا کا متلاشی ہوں. واعوذ بمعافاتک من عقوبتک, اور اے اللہ میں تیری معافی کا سوال کرتا ہوں اور تیری سزا سے بچنے کا سوال کرتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک منک, یا اللہ میں تیرے غصے سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں. اللہم لا احصی ثناء علیک, اللہ میں تیری تعریف بیان کر ہی نہیں سکتا, کما اثنیت علی نفسک, جیسا کہ اللہ تو نے اپنی تعریف خود ہی بیان کی ہے اپنے قرآن کریم میں. یہ جی وطروں کی دعا, یہ اللہ کے فضل سے جی, اللہ کی توفیق سے. یہ میں صرف آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ محبت اہل بیت کا نام تو تسی لینے ہو, اپنے آپ کو علوی بھی کہتے ہو, اپنے آپ کو حسینی بھی کہتے ہو, ٹھیک ہے جی, لیکن جو ہے نا جو اہل البیت کی جو سنتیں ہیں جو آپ کو تعلیم انہوں نے دی ہے, وہ تعلیم ہمارے اندر پائی نہیں جاتی. میں نے جب سے یہ دعائیں پڑھی ہے نا کہ یہ اہل بیت کی دعائیں, میں اپنے کبھی بھی جب بھی وطر ادا کیا نا, میں نے یہ دعائیں کبھی نہیں چھوڑی. اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت, کیونکہ یہ حضرت حسن بن علی نے ہمیں دعا سکھائی ہے, اور حضرت حسن بن علی کو رسول اللہ نے سکھائی ہے. اور حضرت دوسری دعا سیدنا علی نے جو ہمیں سکھائی, اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک, اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. بڑی کمال کی دعا. یہ حدیثوں کے نمبر جی میں نے آپ کو بتا دیے. اب ہون پتہ چلنا ہے کہ تسی کنے کو حسینی ہو, کتنے کو محبت ہے آپ کے اندر, کتنے کو آپ اہل البیت کی محبت کے دعوے دار ہیں. اگر تو ہم نے آج ہی سے اپنے وطر کے اندر یہ دعاؤں سے مزین کر لیا, سمجھ نہیں محبت سچی تھی کہ سانو اہل بیت کی دعاؤں کا پتہ چلیا, اسی اپنے وطر نو اپنے اہل البیت کی محبت کی دعاؤں کے ساتھ شامل کر لیا. تو جی یہ وطر کی دعا, یہ پہلی سنت ہے جی جو کہ اہل بیت نے ہمیں سکھائی ہے. دوسری سنت جی وہ ہے جی دعائے استفتاح. آپ جو تو نماز شروع کر دیں اللہ اکبر, وہ تو کی پڑھ دیں جی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک, یہ بھی سنت سے ثابت ہے, بالکل اس ممانعت نہیں ہے. اور اللہم اہدنی فیمن ہدیت, سوری اللہم باعد بینی وبین خطایا, یہ بھی دعا پڑھی جاتی ہے, یہ بھی سنت سے ثابت ہے. لیکن اہل البیت نے جو ہمیں دعا سکھائی نا سنن نبی داؤد, وہ ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ جب دعا پڑھا کرتے تھے نا تو اپنی دعا میں سبحانک اللہم وبحمدک کی جگہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, یہ پوری لمبی ساری دعا ہے. تو کبھی جی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک, کبھی یہ پڑھا کرے, کبھی اللہم باعد بینی وبین خطایا کما باعدت, کبھی یہ دعا پڑھا کرے. اور کبھی کبھی جو ہے نا حضرت اہل البیت سیدنا علی کی جو تعلیم کردہ دعا ہے نا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا, یہ بھی دعا پڑھا کرے تاکہ پتہ چلے یار یہ اہل بیت نے سانو دعا سکھائی ہے. لو جی تیسری سنت اہل بیت کی ہمیں سکھائی ہوئی, اہل بیت کی محبت کے دعوے دار ہو سارے, اپنے آپ کو حسینی کہنے ہو, ایمان سے بتائیں کہ جب آپ کا بچہ یا آپ کے گھر میں کوئی عزیز کو رشتہ دار بیمار ہو جائے کی کر دے گی, کیا ہوتا نہیں ہمارا عمل؟ وہ کوئی پیر صاحب کو وڈا سارا توید لے آ کے نا وہ اسی توید پا دینے, یرکان ہو جائے تو کیا وہ نا وہ لکڑیوں کا بنایا ہوا ہار وہ گلے میں پا دیتا, یہی کرتے نا ہم. کیسے یار آپ حسینی ہیں, کیسے آپ جو ہے نا اہل بیت کے محبت کرنے والے ہیں, کیسے آپ اہل بیت کے محبت کے دعوے دار ہیں. اہل البیت کی جو سنت ہے جب بیمار ہو جاتے, جب نظر بد کا شکار ہو جاتے, جب کوئی پریشانی آ جاتی
جب کوئی تکلیف آتی تو اہل بیت کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ عمل کیا کرتے؟ کیا تعویذ پایا کرتے تھے؟ کیا وہ کسی جو ہے نا قبر کے اوپر جا کر دھاگا باندھا کرتے تھے؟ کیا جو ہے نا وہ لکڑیوں کا ہار بنا کر ڈالا کرتے تھے؟ کیا کیا کرتے تھے؟ آئے جی صحیح بخاری کی حدیث ہے 3371 3371 حدیث کا نمبر ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو، اپنے بیٹوں کو، حضرت سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو صبح و شام جو ہے نا یہ دعا پڑھ کے ان کو دم کیا کرتے تھے. وہ کون سی دعا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. چھوٹی جی دعا ہے. اور اہل بیت وہ تو جب بیمار ہو اور جو ان کو نظر لگ جائے، نظر بد لگ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے ان دعاؤں کے ذریعے اپنے اوپر دم کریں. لیکن آپ کیسے حسینی ہیں، کیسے آپ اہل البیت کے ساتھ محبت کے دعوے دار ہیں؟ آپ جب بیمار ہو تو تسی ایڈا وڈا توید پالو اور جو ہے نا آپ ان سنت دعاؤں کی طرف نہ آئیں، بلکہ جو ہے نا اور اوٹ پٹانگ رسم و رواج کی طرف چلے جائیں. کیسے آپ حسینی ہیں یار؟ کیسے آپ اہل البیت کے ساتھ محب کے دعوے دار ہیں؟ تو اس لیے عزیزو، اہل البیت کے ساتھ محبت کا دعوے دار تو ہر بندہ ہے. کوئی بھی نہیں آپ کو دنیا کے اندر کہے گا میں نے اہل بیت نہ محبت، کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں کہے گا. لیکن اس کا عملی نمونہ اور عملی مظہر تب ثابت ہوگا، تب اس کی محبت ابھر کر سامنے آئے گی جب وہ وطروں کے اندر دعا بھی وہ پڑھے گا جو کہ اہل بیت نے سکھائی ہوئی ہے. جب وہ جو ہے نا سبحانک اللہم و بحمدک کی جگہ پہ یہ بھی پڑھے گا، اور کبھی کبھی جو ہے نا سیدنا علی کے اہل بیت کی سکھائی ہوئی دعا وہ بھی پڑھے گا. اس کی محبت تب ابھر کے سامنے آئے گی جب وہ بیمار ہوگا تو اہل بیت کی سکھائی ہوئی دعا پڑھے گا.